عطائے جبہ فقر اور مجاہدات۔ تاجدار کلیام بابا فضل الدین کلیامی کو جب اپنے مرشد کریم سے فقر و درویشی کا جبہ مبارک عطا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے دیکھیں اور جو کچھ نظر آئے اس کو بیان کر دینا ہے۔ جب آنکھیں بند کی تو وہ اسرار و رموز منکشف ہوئے کہ آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوگی۔ اسی کیفیت پر اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے اور آبادی چھوڑ کر ویرانہ اختیار فرمایا۔ موضع میاں رشیدہ کی ایک مسجد میں ایک پھوڑ کے اندر ایک ہفتہ گزارا۔ جب 7واں روز آیا تو ایک بوڑھا شخص مسجد میں آیا۔ اس نے اوپر سے پھوڑ اتارتے ہوئے کہا، کیسا خوبصورت جوان اور پھوڑ میں کیوں چھپا ہوا ہے؟ جس پر حضرت کلیامی سرکار نے فرمایا کہ اے بابا تم ہی بتاؤ کہ اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ بابا کہنے لگا کہ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ کسی عورت کے عشق میں تمہارا یہ حال ہوا ہے۔ جس پر حضرت نے فرمایا کہ بابا تم سچ کہتے ہو، یعنی راز کو ظاہر نہ فرمایا۔ اللہ پاک کی یہی رضا تھی، میں یہاں آ کر چھپ گیا۔ موضع سنگوری میں قیام اور سخت مجاہدات۔ موضع سنگوری میں قیام کے دوران شہنشاہ کلیام نے جس قسم کے مجاہدات فرمائے ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ موضع سنگوری کی جھاڑیوں پر لیٹتے لیٹتے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے اور آپ کے جسم کے بوجھ کی وجہ سے جھاڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر خشک ہو گئی تھی۔ اس عمل کی وجہ سے جسم پر کانٹوں کی وجہ سے جسم زخمی ہو جاتا اور ان سے خون بہنے لگتا۔ آپ نے اپنے جسم و جان کو جلا کر انگارہ بنا دیا تھا اور بیٹھنے کے لیے دھوپ میں پتھر کی سل بچھائی تھی۔ حضرت کلیامی سرکار ایک ایسے دریائے عشق و مستی میں غوطہ زن ہوئے جس کا نہ کوئی طول تھا اور نہ ہی کوئی عرض تھا۔ حالت جذب و مستی میں جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر پھینک دیتے، تمام عمر جسم پاک پر چھری چلاتے رہے اور ہمیشہ نفس امارہ کا محاسبہ کرتے رہتے۔ یار کے قرب و وصال کا مطلب حاصل کیا، حرص و ہوس کو فضول سمجھ کر فنا فی الذات ہو گئے تھے اور دنیا ترک کر کے ذات کا دیدار فرمایا۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے مجاہدہ نفس کی انتہا کہ ایک مرتبہ اپنی ران کا گوشت کاٹ ڈالا جس کے زخم سے بیمار ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت سید معظم شاہ جھلیاری جناب کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ سرکار کے پاس پڑی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور پھر پیار و محبت میں حضرت کلیامی سرکار کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ جواب میں حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے جسم کی ایک رگ چھری سے کاٹ دی۔ حضرت سید معظم شاہ جوں جوں کہتے بس کرو بس کرو، سرکار کلیامی توں مزید کاٹتے جاتے۔ جیسے دولت مند کی خواہش دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔ جہاد نفس میں آپ کا مقام۔ حضرت قبلہ عالم گولڈوی فرمایا کرتے تھے کہ جہاد نفس میں انہیں بلند مقام حاصل تھا۔ چنانچہ ایک روز حضرت نے فرمایا، پیر جی درویشی مجاہدے کا نام ہے، کئی برس سے نفس ٹھنڈا پانی مانگتا ہے لیکن میں اسے گرم پانی دیتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کس پھل کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور میٹھا کسے کہتے ہیں۔ بابا صاحب نفس کشی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ گرمیوں کی دھوپ میں پتھر کی ایک سل پر پڑے رہتے اور سردی میں کسی کو چھت پر کھڑا کر کے ٹھنڈے پانی کی دھار اپنے سر پر ڈلواتے اور عشق الہی کے سوز میں ہائے ہائے کرتے رہتے۔ ایک دن بابا صاحب یعنی سرکار کلیامی کی مجلس میں کسی شخص نے پڑھا، قمریاں جھپن فرید فرید، تو آپ کی ہڈیوں سے تڑاک تڑاک کی آواز آئی۔ حضرت کے بیٹھنے کا انداز۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی عمر پب کے بہار پر تشریف فرما ہوتے، کبھی پش لگا کر آرام نہ فرمایا، چشمان مبارکہ سے نیند اچاٹ کر دی تھی اور ان کو ذات حق کی طرف متوجہ رکھا اور ساتھ اپنے محبوب حقیقی کا راز بھی چھپائے رکھا۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ میں ظاہر سے زیادہ باطن پر زور دیا گیا ہے اور اس سلسلہ مبارکہ کی اساس عشق کے الہی ہے۔ تاج عبادت ریاضت اور مجاہدے کا اصل مقصود سوز عشق کا فروغ ہے۔ نفس کو زیر کرنے اور اس کی تادیب کے لیے مجاہدات پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چشتیہ میں سوا سوز عشق کو بھڑکانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ مجاہدات کے انعام کے طور پر پالکی میں بیٹھنے کا حکم خداوندی۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پالکی میں بیٹھنے کا حکم القاء ہو چکا تھا،
لیکن آپ نے اس کو کافی عرصہ تک چھپائے رکھا۔ ذات باری تعالیٰ سے روزانہ القاء ہوتا کہ تجھے لوگ پالکی میں بٹھا کر چلیں گے، اور یہ ایک قسم کی تالیف قلب اور سخت ترین مجاہدات کے بعد جسم اس کا متقاضی تھا کہ پیدل سفر سے رکا جائے۔ اس کے جواب میں آپ ہمیشہ فرماتے کہ یہ میری شان مقدر نہیں کہ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موضع تخت پڑی کہ ایک مرید کی شادی تھی، وہ آپ کو لینے کے لیے آ گیا، آپ اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، لیکن جب حرکہ میرا کے قریب پہنچے تو آپ بیٹھ گئے۔ تمام ساتھی عرض کرنے لگے حضرت بیٹھنے کا راز بتائیں۔ فرمایا کہ اب پیدل چلنا ممنوع ہو گیا ہے، کیونکہ 70 بار پالکی میں سوار ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور اب یہ حکم واپس کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ 70 بار آیا حکم پالکی دا، صابر دتا جواب فرمائی کہتے، مشکل کار ہوئی حکم پرتنے دی، تد بیٹھ گیا اتھے آئی کہتے۔ مریدین و محبین نے فی الفور شیشم کی لکڑی کاٹ کر اوپر کمبل ڈال کر ڈولی بنائی، اور پھر اس پالکی میں آپ سوار ہو کر شادی والے گھر رونق افروز ہوئے۔ تاجدار گولڈا اور حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی پہلی ملاقات۔ غوث زمان حضور قبلہ پیر سید میر علی شاہ گولڈوی کے سوانح حیات پر مطبوع کتاب میرے منیر کے صفحہ نمبر 400 تا 403 پر حضور خواجہ بابا فضل الدین کلیامی کے مجاہدات، کشف و کرامات اور جنازے کے حوال تو تحریر ہے، لیکن اس میں حضور بابا فضل الدین کلیامی سے حضرت قبلہ سید میر علی شاہ گولڈوی کی پہلی ملاقات کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بابا فضل الدین کلیامی کے حوال پر پہلا ماخذ کتاب گلزار فضل ہے، جس میں ان دو شخصیات کی پہلی ملاقات کے احوال 69 منظوم پنجابی یعنی پٹھواری اشعار میں موجود ہیں۔ اس میں اس شخصیت کا بھی ذکر موجود ہے جو حضرت پیر سید میر علی شاہ کے ہمراہ موجود تھی۔ یہ ملاقات تقیہ شاہو جو آج کل تقیہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی سے معروف ہے میں ہوئی، جو سرکلر روڈ وارث خان مری روڈ راولپنڈی میں واقع ہے۔ اس ملاقات کے شاہد اور راوی ایک عیدہ نامی فقیر تھے، جنہوں نے تمام رودات کتاب گلزار فضل کے مصنف حضرت مولا بخش چشتی صابری خلیفہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کو بتائے تھے۔ عیدہ نامی فقیر کے گولڈا شریف میں کوئی رشتہ داری تھی، جس وجہ سے اس کا گولڈا شریف آنا جانا رہتا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جس وقت حضور قبلہ پیر میر علی شاہ کے والد کے ماموں حضرت پیر فضل الدین گیلانی المعروف بابا صاحب مسجد آ رہا تھے۔ عیدہ فقیر بیان کرتا ہے کہ میں حضرت پیر فضل الدین گیلانی سے ملتا تھا، آپ میرے ساتھ بہت محبت و شفقت فرماتے اور مجھے عزت و تکریم سے بھی نوازتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضرت ارشاد فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ حضرت پیر فضل صابری راولپنڈی آئے ہوئے ہیں، تم میر علی شاہ کو ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ ان کے لیے دعا فرما دیں، اور آپ نے ان کے لیے ہدیے روانہ کیے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے حضور میرا یہ ہدیہ پیش کریں اور میری طرف سے ان کے قدم مبارک کو ہاتھ لگانا۔ پیر سید فضل الدین گیلانی نے یہ بھی فرمایا کہ اس عاشق صادق کو ہاتھ باندھ کر میرا سلام بھی عرض کرنا اور کہنا ہم تو درویش مسافر سے آدمی ہیں، اور یہ میری ہمشیرہ کا بیٹا ہندوستان سے تحصیل علم اور فاضل بن کر آیا ہے، فضل و کرم کی نظر فرما کر اس کا بیڑا پار لگا دیں۔ عیدہ فقیر بیان کرتا ہے کہ میں نذرانہ اور پیر سید میر علی شاہ کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ راولپنڈی تقیہ شاہو جا پہنچے۔ حضرت فضل سرکار تشریف فرما تھے، ارد گرد بہت زیادہ ہجوم تھا۔ میں بھی آپ کے حضور نذرانہ پیش کر کے ملا اور پیر فضل الدین گیلانی صاحب کا سارا پیغام بھی سنا دیا۔ آپ نے نذرانہ قبول فرمایا۔ اسی طرح آپ نے بھی بڑے پیر صاحب کے بارے میں پوچھا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ میر علی شاہ مل صابرنو بیٹھے ہو دزانو، حضرت کچھ نہ پوچھنا کیتا اے بھی چپ زبانو۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ بھی صابری سرکار کو مل کر بادب بیٹھ گئے، لیکن حضرت فضل سرکار نے نہ کوئی بات پوچھی اور نہ ہی پیر میر علی شاہ نے کچھ پوچھا۔ حضرت فضل الدین کلیامی اور لوگوں سے خوب کھل کر بات چیت کرتے رہے، لیکن پیر صاحب کی طرف کوئی توجہ کی اور نہ ہی پوچھا۔ بیٹھے بیٹھے جب زور کا وقت ہو گیا تو حضرت پیر سید میر علی شاہ نے آپ سے نماز کی اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ پڑھاؤ۔ مسجد گئے، نماز ظہر ادا کی، واپس تشریف لائے اور پھر بادب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت بھی ہو گیا۔
آپ نے پھر اجازت طلب کی۔ جواب میں حضرت فضل سرکار نے فرمایا اللہ کا حق ادا کراؤ۔ نماز اثر ادا کی اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ نہ ہی تو حضرت بابا کلیامی نے کچھ پوچھا اور نہ ہی حضرت پیر سید میر علی شاہ نے کچھ پوچھا۔ اب مغرب کی جب اذان ہوئی تو حضرت پیر سید میر علی شاہ نے پھر اجازت طلب کی، جس پر سرکار فضل صابری نے فرمایا جا کر پڑھو اور جو دل میں آئے وہی کرو۔ عیدہ فقیر کہتا ہے ہم دونوں اٹھ کر مسجد میں آگے نماز مغرب ادا کی اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد حضرت پیر سید میر علی شاہ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنے لگے اور آپ نے مسجد میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ساری رات گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو فرمانے لگے تم یہاں ہی رہو، میں حضرت شاہ چند چراغ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کروں اور ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کروں، اور تشریف لے گئے۔ مسجد کے امام نے اذان فجر دی، میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ سردی کے ڈر کی وجہ سے مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ سورج جب طلوع ہوا تو میں ڈیرا پر پہنچا تو قبلہ پیر صاحب مجھے وہاں نظر نہ آئے۔ پھر ان کا پتہ کرنے کے لیے حضرت سید شاہ چند چراغ کے روضہ پر پہنچا اور حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ کو ساتھ لے کر حضور کلیامی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت فضل سرکار حضرت پیر میر علی شاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دیوان شیرازی سے ایک سوالیہ شعر پڑھا، جس پر حضرت پیر میر علی شاہ نے بھی دیوان حافظ کا ایک جوابی شعر پڑھا۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے پھر ایک شعر پڑھا تو قبلہ پیر صاحب نے بھی دوسری باری بھی جوابی شعر پڑھا۔ حضرت فضل سرکار نے دیوان حافظ کا ایک جوابی شعر پڑھا جس پر قبلہ پیر صاحب خاموش رہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ کی پشت مبارک پر تھپکی دی اور فرمایا کہ ہمہ وقت یاد خداوندی میں بیٹھ کر موج کریں، آپ کے دروازے پر خلقت پرندوں کے جھرمٹ کی طرح آئے گی۔ حضرت کی بارگاہ سے الوداع ہونے کے بعد دونوں گولڈا شریف بابا صاحب یعنی بڑے پیر صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، قدم مبارک کو بوسہ دیا تو قبلہ پیر فضل الدین شاہ فرمانے لگے وہ تمام معاملات جو تمہیں پیش آئے ہیں بیان کرو۔ جب تمام معاملات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تو آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عیدہ تمہارے پیر کا دنیا میں نہ کوئی ثانی ہوا ہے نہ ہوگا، وہ اپنے اسم پاک کی لاج پالے گا۔ جب روز محشر ہر کوئی اپنا رونا رو رہا ہوگا، میرا اور ان کا ایک ہی نام ہے، اس وجہ سے آپ مشکل وقت میں میرا بیڑا پار لگا دیں گے۔